ہومیوپیتھک کے ذریعے عوام تک یہ صحت کی سہولت جو ہے نا پہنچانا ہمارا مین مقصد ہے، اور اسی بنیاد پہ ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ میں نے شعبہ ہومیوپیتھی کے اندر بھی الحمدللہ قربانیاں دی ہیں، اور شعبہ ہومیوپیتھی کی ترقی و ترویج کے لیے میں نے پاکستان بھر کے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے خدمات سر انجام دی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد نصیر، اور میرے ساتھ موجود ہیں آج ڈاکٹر سلطان ہومیو کلینک پہ آج میں موجود ہوں، اور یہ 27-28 سال یہاں پر ضلع ایبٹ آباد میں یہ بنا ہے، اور یہ مختلف جگہوں پہ آپ ہومیو کلینک آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور ان سے پوچھتے ہیں یہ کب آپ نے شروع کیا؟ یا نصیر بھائی، آپ نے ٹائم دیا اور مجھے شعبہ ہومیوپیتھی کا پیغام جو ہے وہ عوام تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا۔ میں گزشتہ 27-28 سال سے ہزارہ ڈویژن کے اندر اور ضلع ایبٹ آباد کے اندر اپنی شعبہ ہومیوپیتھی کے اندر خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور الحمدللہ اس وقت یہ میرا کلینک ہے سلطان ہومیو کلینک ایبٹ آباد کے اندر، جہاں پہ میں اپنی سروس پرووائڈ کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ شروع کیا اس ٹائم آپ کو کیا پریشانی تھی، اور یہ کس طرح آپ نے شروع کیا؟ میں نے تو جب شروع کیا تھا تو یہ ہومیوپیتھی کو میں نے جوائن کیا تھا خدمت خلق کے ذریعے رضا الہی کے اصول کے لیے، اور الحمدللہ اس سارے عرصے میں مجھے کوئی بھی دقت پیش نہیں آئی، اور ہومیوپیتھی کے اندر میں نے بہت بہترین انجام دیے ہیں۔ نہ صرف میں نے اپنے مریضوں کے لیے اپنے کلینک بہترین بنائے، اور وہاں پہ ہر طرح کی جو سہولت صحت کی سہولت ہوتی ہے وہ میں نے پرووائڈ کی ہے، یعنی صحت کی سہولت جو ہے ہر جگہ پہ میں نے اپنے مریضوں کے لیے دی ہے۔ وہاں پہ میں نے شعبہ ہومیوپیتھی کے اندر بھی الحمدللہ قربانیاں دی ہیں، اور شعبہ ہومیوپیتھی کی ترقی و ترویج کے لیے میں نے پاکستان بھر کے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے خدمات سر انجام دی۔ جب آپ نے یہ شروع کیا تھا ہومیو کلینک کے حوالے سے بنا ہوا تھا یا نہیں؟ ایبٹ آباد کے اندر بہت زیادہ، کم از کم جو ہے نا 100 سے زیادہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر پریکٹس کر رہے ہیں اور شعبہ ہومیوپیتھی سے وابستہ ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہومیوپیتھک کے ذریعے عوام تک یہ صحت کی سہولت جو ہے نا پہنچانا ہمارا مین مقصد ہے، اور اسی بنیاد پہ ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہومیوپیتھی کے اندر جو ہم خدمات سر انجام دیتے ہیں اس سے عام عوام کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ انتہائی سستا، مؤثر اور مستقل طریقہ علاج ہے، اور اسی کے ذریعے الحمدللہ ہم اپنے مریضوں کو یہاں پہ شفا کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ یہ مجھے بتائیں، کیا عمر بڑھنے سے جوڑوں کا درد زیادہ لازمی ہو سکتا ہے؟ اس وقت جو آپ نے بات کی ہے جوڑوں کے درد یا جوائنٹس پین، یہ بہت زیادہ عام ہو رہے ہیں، اور یہ عمر کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ینگ ایج کے اندر بھی یہ جوائنٹس پین کا جو مسئلہ ہے وہ ہوتا ہے، اور اکثر جو ہے وہ نوجوان لوگوں کے اندر، خواتین کے اندر، مردوں کے اندر یہ ہوتا ہے۔ آپ 6 سال سے یا 5 سال سے یہ بتا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بچوں میں بہت کم ہوتا ہے، بہت ہی کم کیسز دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن یہ زیادہ تر نوجوانوں میں، خواتین میں اور ایجڈ لوگوں کے اندر جو ہے یہ تکلیف ہوتی ہے، چونکہ یہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ تکلیف ہوتی ہے، اور سردی سے یا پھر بہت زیادہ ادویات کے استعمال سے جن کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، اور خوراک سے، اور جو لوگ جو ہے وہ ورزش نہیں کرتے اور بیٹھے رہتے ہیں، یا کوئی ایسا سخت قسم کا کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ تکلیف جو ہے وہ لاحق ہوتی ہے، اور عمر کے ساتھ ساتھ اور خوراک کی کمی کی وجہ سے، خوراک کی کمی کی وجہ سے جو ہے نا یہ تکلیف بھی ہوتی ہے۔ کیا موسم کی تبدیلی سے جوڑوں کا درد بڑھ جا سکتا ہے؟ بالکل، یہ موسم کی تبدیلی سے، جیسے ابھی موسم چینج ہوا ہے، سردیاں آ رہی ہیں، تو جو جوڑوں کی تکلیف ہوتی ہے وہ سردیوں میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ عموماً سرد اور مرطوب موسم میں یہ تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، جوڑوں کا درد ہوتا ہے، چلنے پھرنے سے تکلیف ہوتی ہے، بعض دفعہ جوڑوں کے اندر جو ہے وہ سوجن بھی ہو جاتی ہے، جسے ہم ریمیٹائڈ آرتھرائٹس کہتے ہیں، اور کئی دفعہ جو ہے نا جوڑوں میں یہ شدت آ جاتی ہے سردی کی وجہ سے، اور سرد موسم میں یہ تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر، عوام طور پر جوڑوں کے درد کے لیے کون سی دوائیں اور تجویز کر سکتے ہیں؟ 4-5 قسم کے ہیں، جس میں سب سے جو بہتر اور مشہور جو طریقہ علاج ہیں وہ ایلوپیتھک ہے، پھر حکمت کا ہے،
اور دنیا کا جو دوسرا بڑا طریقہ علاج ہے وہ ہے ہومیوپیتھی طریقہ علاج. چونکہ میں تو آج ہومیوپیتھک کے والے سے ہی بات کروں گا، چونکہ میں ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، اور ہومیوپیتھک ادویات کے ساتھ یہ جوڑوں کے درد جو ہے وہ مستقل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور ہم جو دوائی دیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتے، اور یہ مستقل طریقہ علاج ہے، اور بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے یہ جوڑوں کے درد الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اس کی وجہ کوئی بھی ہو، اس کے لیے جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو پھر اس کے لیے ہم باقاعدہ ٹیسٹ کرواتے ہیں ڈائگنوز کے لیے، اور اس کے بعد پھر ہم ان کو ڈائگنوز کر کے مرض کے مطابق دوائی دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم پرہیز بتاتے ہیں. ظاہر ہے جتنے لوگ پرہیز اچھی کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، اپنی خوراک کا استعمال ٹھیک کرتے ہیں، خوراک اپنی ڈائٹ جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ورزش باقاعدگی سے کرتے ہیں، اور ہر طرح کی جو اسٹیرائڈ یا جو اینٹی بائیوٹک میڈیسن ہوتی ہیں ان سے اگر وہ بچتے ہیں تو وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ پرہیز بھی کریں اور دوائی بھی پابندی سے کھائیں، اور ہومیوپیتھک علاج جو ہے وہ اس کے لیے بہت مؤثر ہوتا ہے. تو DHQ میں لوگ جاتے ہیں اور کمپلیکس میں لوگ جاتے ہیں جوڑوں کے درد کے لیے، وہاں پہ آپریشن وغیرہ بھی ان کے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے، اس کے حوالے سے آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، تو نہیں کہہ سکتا کہ سرجری نہ کروائیں جہاں پہ ضروری ہے، لیکن ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں بغیر سرجری کے الحمدللہ 100% ادویات کے ساتھ جو ہے وہ مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو کوئی فریکچر ہو گیا ہو یا کوئی ایسی تکلیف ہو گئی ہو جس میں آپ کی سرجری ضروری ہے تو وہ ضرور ظاہر ہے لوگ ہاسپٹل جائیں یا آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جائیں یا دیگر شعبے طریقہ علاج سے جو ہے نا وہ استفادہ حاصل کریں. لیکن ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے الحمدللہ جوڑوں کے دردوں کا یا اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. کیا وزن زیادہ ہونے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جوڑوں کے دردوں کی ایک وجہ جو ہے نا وزن بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مریض اپنی خوراک پہ توجہ دے، اپنی صحت پہ توجہ دے، ورزش کرے، وزن کم کریں تو وزن کم کرنے سے جوڑوں کے جو درد ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ علاج بھی کروائیں، ہومیوپیتھک ادویات بھی استعمال کریں تو مکمل طور پہ شفا کا ذریعہ بن سکتے ہیں. کیا جوڑوں کا درد کسی دوسرے بیماری کی علامت ہو سکتا ہے؟ جوڑوں کے درد کی مختلف وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. اگر آپ کو مستقل بخار رہتا ہو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں، یا کوئی زیادہ مقدار میں اسٹیرائڈ کا استعمال کیا ہو، یا پھر بعض دفعہ کیلشیم کی کمی ہو، یا بعض دفعہ اور بھی بہت ساری ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ تکلیف بڑھ جاتی ہے. ہم جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں، ڈائگنوز کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دوائی دیتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے بعض دفعہ بہت جلدی مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہفتے 2 ہفتے کی دوائی سے بھی الحمدللہ مریض جو ہے نا وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور اس کی تکلیف جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر آپ کو پیور ہومیوپیتھک دوائی مل جائے اور مکمل آپ کا، جیسے ہم الحمدللہ مکمل اور مستقل علاج کرتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ علامات کے مطابق دوائی دیتے ہیں اور بہترین دوائی دیتے ہیں، تو وہ کبھی بھی کسی بھی آرگن کو ڈسٹرب نہیں کرتی. نہ تو آپ کے معدے کو ڈسٹرب کرتی ہے، نہ آپ کے جگر کو ڈسٹرب کرتی ہے، اور نہ ہی کسی ایسے اور آرگن کو ڈسٹرب کرتی ہے. بالکل سیف طریقے سے آپ کے جوڑوں میں مکمل طور پہ آرام ہو جاتا ہے اور مستقل ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایڈریس وغیرہ اپنا بتا دیں ان لوگوں کو تاکہ وہ لوگ آپ کے پاس پہنچ سکیں. جی بالکل. اگر اس طرح کی جوڑوں کی تکلیف کسی بھی مریض کو ہو یا آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو ہو تو آپ میرا کلینک وزٹ کر سکتے ہیں. سلطان ہومیو کلینک، حامد پلازا، لنک روڈ، بندکو چوک، ایبٹ آباد. اور میرا موبائل نمبر نوٹ فرما لیں 030256190002. اور اسی پہ واٹس ایپ بھی ہے، واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ملک کے اندر یا ملک کے باہر اگر کسی بھی مریض کو کوئی اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے تو آپ ضرور رابطہ کریں. ایک بار آپ ضرور ہومیوپیتھک علاج سے استفادہ حاصل کریں بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا مکمل اور مستقل علاج ہو سکتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہومیوپیتھک ادویات کے اندر، اور خاص طور پہ جو سلطان ہومیو کلینک ایبٹ آباد سے جو آپ کو دوائی ملے گی انشاءاللہ، اس کے اندر قطعاً بھی کوئی نہ تو اسٹیرائڈ ہوگا اور نہ ہی اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے. باقی شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی دوائی مل جائے اور آپ کا اچھا علاج ہو جائے، آپ کو ڈائگنوز کر کے مرض کے مطابق دوائی مل جائے. باقی شفا اللہ کے پاس ہے.